حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالہ سے یہ اجتماع ہے۔ امت مسلم آزمائش کچھ ہمارے اس طرح کے ہو گئے، عام آدمی سے لے کر بڑے آدمی کی بات بڑی جلدی ہمارا ذہن قبول ہی نہیں کرتا۔ کسی دوسرے کی طرف جانا اور بات کرنا تو بڑی لمبی بات ہے۔ عام جو سادی باتیں ہیں ہمارے ذہن مشکل سے قبول کرتے ہیں، چونکہ شکوک نے ڈال ہیں، پیدا کر دیا، افریق اتنی ہے، گمانی پوری سوچ زیادہ ہے، بڑی مشکل ہے لوگوں کو قبول کرنا۔ ہم لوگ کرتے رہتے تھوڑی ہم اصل میں اذان دیتے ہیں، صرف اذان دیتے ہیں کہ چلو بتا دو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ باقی اس سے زیادہ ہم حیثیت نہیں سمجھتے۔ اذان دینا ذمہ داری ہے، تو اللہ تعالیٰ جب تک گا اذان ہوتی رہے گی۔ کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں کمزور جملے بولتے ہیں، غلط باتیں، چاہیے بیت نبوت کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ یہ صرف سنی ہے جو حق چار لگاتا ہے، اور یہ نعرہ حیدری کھول کے لگاتا ہے۔ یہ اللہ نے صرف ہمیں بات ہے کہ ہم لوگ سننے کو تیار نہیں کہ اللہ نے ہمیں مرتبہ کتنا عطا فرمایا۔ یہ صرف ہماری امام صاحب کی شہادت تھوڑا سا پس منظر۔ شہادت ہمارے ہاں ہوتی ہے اس انداز میں کہ کسی مظلوم بندے پکڑا ہوا تھا، اسے مار اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو۔ اتنی ہائی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ امام بڑے پریشان طریقے سے، اور ان کا خاندان بڑا تکلیف میں تھا کہ جلدی کربلا سے نکل جائے۔ حالانکہ اس دھرتی پہ، اس کائنات پہ صبر، شجاعت، استقامت، حوصلہ جس سے کائنات سیکھے گی، وہ صرف امام حسینی۔ اتنے بڑے صحابہ بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا، گویا اس طرح کر رہے تھے کسی طریقے سے امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے۔ یہ انداز آتا ہے کہ شاید کربلا کا نام ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ یزید لشکر امام حسین کے مقابلے میں آیا، حسین کی تعداد 72 تھی، تو یزید نے 22,000 بتائیے 22,000 مقابلہ ہوتا ہے۔ بولیے عمر بن سعد نے عبد اللہ ابن زیاد کے 22,000 تھوڑے ہیں، زیادہ بھی۔ تو عمر بن سعد ابن زیاد کہنے پاگل تو نہیں ہو گیا، 72 کے لشکر کا 22,000 اور کتنا اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہے۔ ان میں ایک شخص ایسا ہے جو 1,000 کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے۔ تو یہاں کمزوری دکھائی ہمارے بڑے لگے شاید یہ ایسی داستان ہے، اور اس طرح کا ماحول ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا، اس طرح کا ماحول بنا جیسے خوف ہے، یعنی واقعی کوئی ایسا سے دیکھ کے ہو جائے، بچے راتوں کو ڈرے، وہ اکیلے دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں۔ کیا قوم کی تربیت کر رہی ہے؟ واقعہ کربلا حوصلہ کا نام ہے، کلیری کا نام ہے۔ بات اصل میں کیا؟ بڑے ٹھنڈے دماغ سے اس بات کو سمجھیے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے مانوں کے امیر بنے امیر باغیہ۔ انہیں امیر کس نے بنایا تھا؟ امام حسن نے۔ حضرت علی کے بڑے صاحب حضرت امام حسن نے سنا خلافت، اور صحیح بخاری میں فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے، جب مسلمانوں کی جماعت رہ جائے گا تو حسن کی صلح کرا دے۔ وہ صلح امام حسن نے کرائی، جناب امیر بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑا پیار کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان۔ ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، چونکہ امام حسن نے صلح کرا، ہم ان کے بارے میں کہنے کے مجاز ہماری مجبوری امام حسن ہے، اس لیے کہ جسے امام حسن امام حسن کے ماننے والوں کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وصال ہوئے، امام حسن پہلے وصال کر کے آپ شہید ہو گئے۔
امام حسین تھے جو یزید کے بارے میں کہا جناب علی سے ٹھیک ہے مناسب ہے اور در دلیر شام کی ٹولہ ہمارے ملک ہمارے شامل اچھی وزارت سے دیتے ہیں صحیح بھی ہو اور صحیح وکالت کرنے والا اسے وزارت صحیح دیتے ہیں. تو حضرت امیر مادیہ کچھ ایسے لوگ تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر یزید کو دلایا حوالہ مجھ سے لے لیجئے گا بلا کے فرمایا بندوں کے سامنے اپنے خلاف پیش کرنا اگر وہ تجھے مان جائے بن جانا نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جائے. وہ تین بندے جناب عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین یہ وصیت فرمائی جناب ہوا یہ کہ یزید کے وزیر بنانا دو تین چیزیں ہوتی ہیں کسی بندے کو کرنا ہوتا ہے دو تین چار پانچ چیزیں ایسی سے بندہ قابو آتا ہے. اس نے بھی فوری طور پر یزید نے دیکھا مسئلہ کیا بن سکتا. ولید اس وقت مدینے کا گورنر تھا. یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیر عرب کا رواج ہے جب تک نئے خلیفہ نہیں ہو جاتے پرانے کی خبر ہی نہیں دیتے اس کو رکھے. ان کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں ولی عہد قبضہ کر لو پھر بتائیں. حضرت امیر مادیہ مثال ہو گیا یزید نے کیا بڑا چلاک تھا بڑا شاطر بڑا تیز تھا بڑا عجیب اس کا مزاج تھا. یہ چلاک زندگی میں ہمیشہ دھوکا کھاتے ہیں. چلاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا چھینتا ہے کہ منہ پہچانا ہی نہیں جاتا. بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کرتے تو بڑی جزائیں عطا کرتا ہے. یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں. یزید بھی تیزی دکھانے والا تھا. اس نے ولید کو خط لکھا کہنے لگا کہ فوری طور پہ عباس کو بلاؤ میری بیعت کریں. یہ جو بیعت ہوتی سن لے کیا حلف ہوتا کہ میں اللہ کے نام کے حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا. یہ بیعت لوگ سمجھ ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا. اس بیعت کا جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے اس کا متبادل لفظ. تو کہا بیعت کرے عباس کو بھی بلاؤ بن زبیر امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں نماز کی امامت کرتے ہیں. اللہ خیر نماز پڑھائے مولوی جیڑا ٹال پایو پیر جیڑا مہینہ نہ چھوٹا پیر جیڑا آئے بڑا پیر کہتے بابا پہنچے ہیں گڑے جو پہن لی. بھئی امام حسین نمازیں پڑھاتے تھے. مولا علی نمازیں پڑھاتے تھے. مسجد کے خطیب کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے بیچارے. تو ملانگ کون ہوتا ہے جی کہنے جڑا کپڑے کٹ پائے. کیا تماشا جدھر دل کرتا ہے نکل جاتی. امام حسین نماز پڑھا کے شاہ جناب عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ نبی پاک کے پوتے جناب صدیق کے نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر عوام بشرا سے ان کے بیٹے بہت زیرک آدمی تھے. امام حسین کے پاس عبداللہ ابن عباس نے تھے جو حضور کے چچا کے بیٹے امت کے پہلے مفسر قرآن پاک. یہ لوگ بیٹھے تھے. تو ولید نے بندہ بھیجا. اس نے آ کے کہا جناب گورنر صاحب نے بلایا. تو عبداللہ بن زبیر حسین بلانے کی بنی سمجھ میں نہیں آئی. امام حسین بڑے وسیع اللہ نے بصیرت دی. کہنے لگے آپ کو صاحب کیسے مجھے سمجھ آ رہی ہے مادیہ مثال کر دیں. اور یہ ہمیں بلایا یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا. تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں خطرہ. حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا. حسین کو خطرہ نکاح پھر مہربانی کرے یاد سے جائے. تو جناب زبیر نے پاس 14 بندے نیزے دے تلواریں دے کے امام حسین کے ساتھ بھیجے اور کہا کہ امام حسین کو غلط زبردستی بیعت کرنی تو آپ کو کوئی ایک بات میں کر دینا کہ پیچھے آ جائیں. امام حسین کو لے کے گورنر ہاؤس پہنچے. جب آپ وہاں پہنچے اس نے بتایا امیر مادیہ کا انتقال اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے. تو امام حسین کو میں چھوڑ کے بیعت نہیں کروں گا. مجمع لگاؤ اعلان کرو
جو طریقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، جو طریقہ ہے عمر فاروق کا، جو انداز عثمان غنی کا ہے مولا علی سرے آپ اعلان کرو، اگر ساری دنیا وزیر کرے گی تو میں بھی تیار ہوں۔ تم مجھ سے بیٹھ لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین کر رہے نہیں کر رہے، میں عام آدمی نہیں بیٹھ نہیں کرتا۔ جب یہ بات ولید بڑا نرم تھا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا، اس نے کہا جی تو حکم تھا، باقی آپ نوازے میں کر وہاں ایک بڑا بدبخت شخص عبدالملک بن مروان، وہ ولید سے کہنے لگا حسین آج سے نکل گئے، یہ تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ، جانے نہ دیں، یا بیعت کراؤ یا ان سے کہو جنگ کے لیے تیار ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آواز گئی ابن مر جانا، اگر تیرے اندر تو آ سامنے حسین، اس کے کانوں میں باتیں نہ کر، کانوں کا پارا میدان، شرارت نہ کر، تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے۔ یہ کہہ کہ امام حسین باہر نکلے، اپنے بھائی بن بلایا، عبداللہ بن زبیر نے عباس، ڈھیر سارے لوگ فرمایا یہ معاملہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں ووٹ برادری کا نہیں ہوتا، ووٹ برادری کا دین کا ہوتا ہے۔ جو بندہ دین کے مذہب کے معیار نہ ہوتا ہے، اسے حکمت کے تحت ووٹ دینا جائز ہے۔ ہاں بات سچی ہے، سچی ہے، یاد رکھ لیں۔ ہمارے ووٹ ایم ایل اے ظلم کرے گا، ووٹ دینے والا اس کے ظلم میں شریک ہو، بالکل 100 لیں بات۔ ہم بڑی جگہ ہمیں کیا ہو جاتا ہے، جب اتنی مصیبت نہیں بنی ہوتی، یہاں بنی ہوتی۔ خدا کا خوف کرے، امام علی مقام مانگ رہا تھا نا یزید، اور پھر اس نے بڑے لالچ کہا کہ آپ 4 صوبے ہیں جس کی مرضی رکھ لیں، دولت آپ کی مرضی کی۔ تو پھر آج ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں، مسجد میں سیاست نہیں ہونی، میں نے کہا کیا کریں، یہ امام حسین ہمیں مجبور کر جائیں، کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑی جاتی ہے۔ امام علی مقام چھپ کے ووٹ کی بات، بیعت کی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جا کے مشورہ کرنے لگے، حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے، آپ اس طرح کریں یہاں رکے، ہم مکے سے عراق سے لوگوں کو بلاتے ہیں، بڑی مشاورت قائم کرتے ہیں۔ امام حسین مشاورت قائم کرو، ولید اور عبدالملک بن مروان جنگ کرنے کو تیار ہے، اور نبی پاک نے فرمایا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے میں لہو بہے گا۔ فرمانے لگے بکرا وہ میڈا نہیں بننا چاہیے۔ کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ امام حسین رو پڑے، فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں، لیکن مدینے کی پامال نہیں ہونے دوں۔ امام علی داماد نکلے، سیدنا کا دروازہ ایک اس دن تھا جس دن حضرت مولا علی کوفے چلے گئے، اور دوبارہ تالا لگا جب امام حسین نکلے، آپ جنت البقیع پیچھے کھڑے ہو کر روزہ دیکھنے لگے۔ اس وقت گنبد نہیں ہوتا تھا، روزہ دیکھنے لگے، کرم خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے خیر، سارا خاندان لے گئے مکے تشریف لے گئے، حج کے قریب آنے والے تھے۔ امام حسین نے سے باتیں، جب امام حسین وہاں پہنچے تو پہنچے سے خط آنے لگے۔ کوفہ حضرت خلافہ آپ کے محبین پیار کرنے والے نے خط لکھے کہ حضور آپ چپ کر گئے اور ہمارے مسلط ہو گیا ہے، آپ اگر میدان لے نکلیں، آپ نہیں آئیں گے تو اللہ میں شکوہ کریں گے، ہماری کمان کرنے کو تیار ہی نہیں ہوا، اور وہ خاتین نہیں آئے، تین بوریوں میں بھرے تھے امام حسین، تین بوریوں مجبوری ہو جاتی ہے، حق کی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا۔ امام علی اللہ تعالیٰ مکے میں مشورے کے لیے ہر بندے نے کہا ولاد ہو رہے ہیں، وعدوں کے پکے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، بڑے کم زندگی ہو پیاری ہو یہی سے لوٹ جائے، میرے کافلے میں کم ظرف نہیں ہے، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو وعدوں کے ہمیشہ ساتھ چلنے ہوتے ہیں، ورنہ بڑے لوگوں کو گرمی لگنے لگتی ہے، بڑے لوگوں کو مشکلات آتی ہیں، بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں گڑیاں بن جاتی ہیں۔ کہا حضور وہ پکے نہیں، آپ نہ جائیں، ہر بندے نے حالات
گراؤنڈ صحیح نہیں، یہی مشورہ حالات نہیں، اتنے خراب حالات ہوئے تھے امام حسین کے دور میں، لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت، غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت، مزاحمت مخالفت کرو۔ امام کہنے لگے کوئی بات نہیں، وہ میرے ساتھ چلے نہ کوفے جاؤں گا، وہ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں تو میں چلوں گا۔ جب امام علی مقام فرمایا تو آپ قریبی صحابہ کرام کی اولادیں تھی ساری، یہ بھی اب بیماری ہے، کچھ لوگ صحابہ نہیں ساتھ چلے، میں کہتا ہوں اہل بیت نبوت کے تو کل افراد 21 تھے، تو 72 میں باقی اولادیں کی ساری صحابہ کی اولادیں، وہ سارے پتہ نہیں کیوں اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہو۔ حضرت سیدنا امام علی مقام بہت زیادہ کہا گیا نا، امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو میں کرتا ہوں، مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ حضرت علی کے بھتیجے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں، عقیل کے صاحبزادے مسلم بن عقیل، بڑے سمجھدار معاملہ بڑے جروی، اتنا زبردست کم لوگ دیتے ہیں جتنا ابن عقیل دیتے ہیں، بھیجا گیا کوفے۔ اب اس میں بڑی تفصیل ہے، بچے جب پہنچے نا تو کوفے پر جناب نعمان بن بشیر کی حکومت تھی، آپ گورنر تھے اور اہل عقیدت رکھنے والے، نرم رویہ، عبید زیاد گورنر کسی اور علاقے۔ جب آپ وہاں پہنچے، نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ ابن عقیل آئے، دوڑے ان کی بیعت کر لی، بھاگے، اتنے لوگ جمع ہوئے کہ 17,000 آدمی نے بیعت کی۔ تو تم پتہ ہے نا جڑا لکشن آتی جیت کی سوندا ہے، فاتح ہر روز جیتا ہے، اسی دن کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے۔ 17,000 آدمی ایک دن، جو امام مسلم کے وہاں نعرے لگانے والے تھے، یہ پہلے دن کی کارکردگی، 2-4 دن میں دیکھیے کیا ہو، 2-4 دن میں 40,000 آدمی نے بیعت کی۔ اب وہ 40,000 تیار ہو گیا۔ ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے کہا یزید تو نے بڑا نرم آدمی بنایا ہے، 40,000 چلا گیا حسین کی طرف۔ اگر ایک آدمی مسلم اور رہے تو گورنر جناب نعمان بن بشیر، ان کو گورنر راستے میں قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ یزید بڑا اس نے گھوڑے پہ دوڑایا، عبید اللہ ابن زیاد نے بڑا ظالم معاش تھا، بڑا سخت گیر آدمی، اس کو کہا کہ پہلے گورنر ہے، جاتا صوبہ بھی دیا۔ اس طرح کا فوری پہ پہنچ اور جا کے مسلم کی گرفتار کر، جو آدمی ساتھ سے قتل کر دے۔ اس نے کیا آدھی رات چھپایا، جبہ پہنا، لوگ سمجھے امام حسین آ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے، چپکے سے داخل ہوا اندر، اور چپکے سے داخل سب سے پہلا کہ نعمان رضی اللہ عنہ کو معزول کیا، کوفے کے گورنر اس پہ قبضہ کیا۔ پھر اس نے اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ، جس طرح کا چودھری دوسرے کم لیلوں کے چودھریوں کو بلایا، کچھ کو سزائیں دی، کچھ کو سخت کہا، کچھ کو عیب گنوائے، ہمارا مسئلہ خراب بلیک میل کیا۔ صبح ہونے تک حالات میرے قابو میں یاد رکھنا بڑا مشکل پہ کھڑا، بڑی چیزیں لوگوں کو یاد ہوتی ہیں۔ اللہ جان پہلے کچھ ہوتا ہے معاملہ کچھ ہوتا ہے۔ حضرت مسلم کے ساتھ جس دن بیعت زیادہ ہے 40,000 کا لشکر، اگلے دن صبح ہوئی، اگلے دن تو یہ حال ہو گیا کہ آپ کی جامع مسجد کی نماز کے لیے گئے، ساتھ میں نماز پڑھنے، اور جب مغرب کا وقت لوگوں نے چند ہزار نماز کی نیت، مسئلہ بھی سمجھ میں آئے، لوگوں نے نماز کی نیت، حضرت مسلم امامت کا ہاتھ باندھے ہوئے، تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ایک بندے نے دوسرے سے ہاتھ کیوں نہیں باندھنے لگے، بیعت زیاد بندے نے دیکھ لیا نا، ہم اسے کہیں گے ہم تو نماز پڑھ ایسے ہی کھڑے تھے۔
ہاتھ ہی نہیں باندھے سینے جب نماز کی امامت 10-11 جب نسیم رضی اللہ عنہ سلام پھیرا بندہ کوئی نہیں. حضرت مسلم بھی گرفتار کیا عرب کا رواج دشمن کو سزا دے باعث عبرت بنے. بہت اونچا مینار تھا کوفے کا. گورنر راؤ اس پر لے جا کے جناب نقیب کو زمین پہ گرایا. اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے ایک رات پہلے خط امام حسین کو کیا حالات بڑے اچھے. خط ملا تو امام حسین مکے سے کوفے کی جانب چل پڑے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی چل پڑے. راستے میں فرزدق شاعر ملا, بڑا محب اہل بیت تھا. راستے میں ملاقات ہوئی. حضرت مسلم بن عقیل گرایا شہید ہو گئے. اس طرح کی لاش کو لٹکا دیا چوک میں. لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں نے باہر نہیں امام حسین کے ساتھ. بس بڑا خوف. کوئی بندہ نہ باہر, کوئی نہیں ضرورت حالات پہ دیکھی جائے. آج کتنے لوگ ہیں, اتنی دیکھے اتنی لحاظ